السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 23 تاریخ 2024 اور شعبان المعظم کی 13 تاریخ سن 1445 ہجری۔ امام نے پچھلے ہی جمعے کا تسلسل قائم رکھا اور یہ عرض کیا آیت پڑھتے ہوئے سورہ بلد کی لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ انسانی زندگی اس دنیا میں تکلیف سے، مشقت سے آزاد نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ جسمانی طور پر تو، ذہنی طور پر تو کسی نہ کسی صورت میں وہ تکلیف اور مشقت کو سہتا ہے اور سہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری ہچکی لیتا ہے۔ پھر اس کی قسمت میں اور اس کے نصیب میں، اس کے کرم کے اعتبار سے اسے ہمیشہ کی راحت یا ہمیشہ کی تکلیف ملتی ہے۔ یہ تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ سورۃ الانشقاق میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ آگے لکھتے ہیں انسانی زندگی کے بارے میں یہ تلخ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان جیسا ہو، جہاں ہو، غریب ہو، امیر ہو، صاحب اقتدار ہو، فقیر ہو، الفت، مشقت، کوفت، پریشانی اس کا مقدر ہے۔ کوئی انسان جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے تو کوئی نفسیاتی خلفشار کا شکار، کوئی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے تو کسی کے لیے دولت کے انبار وبال جان ہے، کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تو کوئی مخملی گدوں پر لیٹا نیند کو ترستا ہے۔ غرض مختلف انسانوں کی مشقت کی کیفیت، نوعیت اور شدت تو مختلف ہو سکتی ہے، مگر مشقت اور پریشانی سے چھٹکارا جیتے جی کسی کو بھی نہیں ہے۔ بقول غالب، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ بظاہر یہ صورتحال بھی بہت گمبھیر محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل مشکل اس سے کہیں بڑی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی یہ تمام پریشانیاں اور سختیاں بھی سہنی ہیں، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ سورۃ الانشقاق کی مذکورہ آیت میں اسی ملاقات کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے انسان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو اسی ملاقات میں ہونا ہے۔ اس ساری صورتحال میں انسان کی اصل مشقت، اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو زندگی بھر دنیا حاصل کرنے کے جنون میں کولہو کا بیل بن کر محنت و مشقت کی چکی میں پستا اور طرح طرح کی ذہنی نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا، پھر مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا اور تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتا یہ انسان جب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا دامن مطلوبہ معیار و مقدار کی نیکیوں سے خالی تھا، چنانچہ اس عدالت سے اسے دائمی سزا کا حکم ہوا، وَيَصْلَى سَعِيرًا الانشقاق، اور اس کے بعد اسے جہنم میں جھونک دیا گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے انسان کی اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی، جس کا تصور بھی روح فرسا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ امام نے اس کے بعد آخرت کا تذکرہ کر کے دنیاوی زندگی کا تقابل جنت کی زندگی سے کیا، اور حاضرین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سوچیں اپنی زندگی میں کہ دنیا کی زندگی اہم ہے یا آخرت کی زندگی اہم ہے۔
امام نے کہا جنت کی بہت سی نعمتیں دنیا جیسی ہیں، لیکن انسان سوچے کیا دونوں نعمتوں کی حقیقت، ماہیت اور اصل ایک ہے؟ ان کے نتائج ایک ہیں؟ ان کی صفات اور ان کی کیفیتیں ایک ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ بہت سی مثالیں دیں، ان میں سے موٹی موٹی مثالیں دیتے ہوئے امام نے سورہ محمد کی ایک آیت پیش کی، آیت نمبر 15، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اللہ کا خیال کر کے اس دنیا میں جینے والوں سے۔ اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں۔ دنیا کا پانی اگر رکھا رہے تو اس کے اندر بو آ جاتی ہے، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دنیا کا دودھ اگر پکایا نہ جائے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے تو ہمیں پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے۔ شراب کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، دنیا کی شراب انسان کی عقل کے ساتھ، اس کی عادت و اطوار کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے اور کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور کس درجے کی ذلت سے اسے ہمکنار کرتی ہے۔ انسان کی عقل کا اور اس کے افعال و اقوال کا کیسا ستیہ ناش کرتی ہے۔ اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، شہد کا بھی یہی حال ہے۔ ایک زمانے تک شہد بھی جو کا تو نہیں رہتا اور ہمیشہ پیور اور اصلی ملا نہیں کرتا، بہت مرتبہ بیچنے والے نقلی بیچا کرتے ہیں۔ اور مزید برآں اس پر اضافہ یہ کہ ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ آخری انعام جو اہل جنت کو ملے گا وہ مغفرت ہے کہ جاؤ ہم نے تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بخش دیا، اپنی رضا تم کو نصیب فرما دی، عطا فرما دی۔ اور اب لو دیکھ لو جو آخری تمنا اور حسرت کہ دنیا میں سوچا کرتے تھے اللہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا، لو آج ہم تجلی فرماتے ہیں اور دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ جس درجے کا بھی اللہ تعالی ظہور فرمائیں گے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اتنا انسان دیکھ لے گا وہاں پر۔ تو امام نے اس کے بعد اور بہت سی قرآن کی آیتیں پیش کیں جن کا احاطہ اس مختصر سی کلپ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اور ہمارے ایمان کا یہ بنیادی جز اور حصہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہیں سے، اور جہاں سے آئے ہیں ہمیں وہیں واپس جانا ہے۔ اور اگر اصل کہیں اس طرح کہ ہم جنت سے بھیجے گئے ہیں اور ہماری واپسی بھی اسی طرف ہے، اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم جنت کی واپسی کینسل کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ ریزرو کرتے ہیں، بک کرتے ہیں، یا یہ کہ جہاں سے آئے ہیں، جس جنت سے آئے ہیں اسی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جنت کے حصول کی فکر کرنے والا بنائے۔ بہت طویل تذکرہ تھا جس کے نتیجے میں دل میں آیا کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے جنت کے تذکرے کا، کہ جہنم سے تو بہت ڈرایا جاتا ہے، اور ڈر کا حال یہ ہے کہ ڈرتے ڈرتے آدمی پھر نڈر ہو جاتا ہے اور بے غیرت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شوق دلایا جائے اور شوق دلایا جائے، اسے آمادہ کیا جائے، اس کے اندر شوق کی چنگاری جلائی جائے، تو پھر انسان دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، اور پھر جس چیز کا شوق دلایا جا رہا ہوتا ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تفصیل سے قسط وار جنت کا تذکرہ پیش کیا جائے گا۔
ابھی مختصراً صرف یہ کہ جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھہرایا، جنت انہیں رہنے کے لیے دی۔ پھر شیطان نے ان سے جنت چھینی اور جنت کے اندر رہتے ہوئے ان سے ان کا لباس چھینا۔ آج دنیا میں ساری محنت اسی کی ہو رہی ہے کہ انسان کیسے بے لباس ہو جائے، انسان کیسے بے لباس ہونے کو اپنا امتیاز سمجھنے لگے۔ آج بھی یہی محنت ہو رہی ہے، وہاں بھی کل بھی اس نے یہی محنت کی تھی، اور پھر اللہ نے نقل کیا کہ جیسے ہی بے لباس ہوئے ویسے ہی جنت کے پتوں سے اپنے تن کو ڈھکنے میں لگ گئے۔ آج بھی یہی محنت ہے، چاروں طرف اللہ کی خصوصی رحمت اپنے حصار میں لیے ہوئے نہیں، اور جس کے گھر میں تربیت گھر والوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے نہیں، وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چھوٹا اور ہر بڑا اپنے آپ کو بے لباس کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو لباس سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسی تحریکیں وجود میں آ چکی ہیں، ایسی فکریں وجود میں آ چکی ہیں جو لباس کو عیب سمجھتی ہیں اور بے لباسی کو خوبی سمجھتی ہیں۔ تو یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم تصور کر لیں ہمیں کتنی محنت کرنا ہے، ہمیں کتنی محنت کرنا ہے، ہمیں کتنی محنت کرنا ہے۔ جنت جیسا ماحول اپنے اندر لانے کے لیے اور اپنے گھر میں لانے کے لیے ہمیں کس قدر محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس جنت کی لالچ، اس جنت کا شوق عطا فرما دے، تاکہ ہم جنت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں یہ جو زندگی مختصر سی ملی ہے جینے والے بنے، اور نبی کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے۔ حق ملتے ہوں تو سر آنکھوں پر نہ ملتے ہوں تو جنت کی خاطر، آخرت کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان سے دستبردار ہونے والے بنے، تاکہ کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر جام کی صورت میں آپ کی رضا، آپ کی قربت پالیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ان کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے قربانی دی، جو کچھ تج دیا، اس کا صلہ ہم وہاں پر اضعاف مضاعفہ اللہ کے دیے ہوئے صلے کے مطابق پالیں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی ہوں گے، جو ہمارے حکموں کا خیال کر کے جیے ہوں گے دنیا میں، جنہوں نے ہمارا پاس و لحاظ رکھا ہوگا، جنہوں نے ہمیں سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی۔ تلک الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں تکبر، بیجا بڑائی اور سربلندی اور فتنہ و فساد نہیں چاہتے۔ یہ ہے پچھلے جمعے میں جس دعا کی وضاحت کی گئی اور اس کا مطلب بیان کیا گیا، اس میں اللہ کے ناموں کا مختلف انداز سے تذکرہ کر کے اور اللہ کو خود اللہ کے نام کا حوالہ دے کر جو اللہ سے بات مانگی گئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم ہمارے دل کی بہار بن جائے، ہمارے وجود کی روشنی بن جائے، ہمارے دکھ درد کا مداوع بن جائے۔ تو اگر ہم اس دعا کی طرف آئیں بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا جس تک یہ دعا پہنچے وہ اس دعا کو یاد کرے، تو اس دعا پر عمل درآمد کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن کریم کو اپنے دل کی بہار بنانے میں لگیں گے، قرآن کریم کو اپنے وجود کی روشنی بنانے میں لگیں گے۔ تو جب ایسا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اسی قرآن میں جنت کا
किस किस तरह कैसे कैसे तज़किरा किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा किस तरह किया है। इमाम ने अर्ज़ किया कि दुनिया में इतना बड़ा मोती है, खोखला मोती जो अंदर से खाली हो और आदमी के लिए वो खैमा बन जाए, रहने की जगह बन जाए जिसके अंदर आदमी रह सके, लेकिन जन्नत के अंदर लूलू मोतियों के खैमे होंगे, 60 मील लंबे होंगे, 60 मील, 60 मीलन। अब ये सारी चीज़ें, जन्नत का तज़किरा हो तो, जहन्नम का तज़किरा हो तो, अनदेखी चीज़ों का तज़किरा करके उन पर यकीन करना ही ईमान कहलाता है। जाहिर सी बात है, ईमान है तो हम मानेंगे, और अगर दिलो दिमाग के किसी गोशे में शक व शुबा है तो हम खुद ही अपने बारे में लिख लें कि उसी शक शुबे के बक़द्र हमारा ईमान नाक़िस है, कम है, और हम उसी बक़द्र फिर ईमान वाले नहीं हैं, इस्लाम वाले नहीं हैं, और हमारे अंदर उसी बक़द्र कुफ्र मौजूद है। जन्नत का हो तो, जहन्नम का हो तो, अल्लाह की आखिरी किताब का हो तो, उस किताब में ज़िक्र शुदा बातों का हो तो, नबी की बताई बातों का हो तो, अल्लाह ताला हमको अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता और यकीनी सूरत देने वाला बनाए कि हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हम अल्लाह की भेजी आखिरी किताब और उसके आखिरी रसूल की बातों पर ऐसे यकीन करें जैसे हम अपने मुंह से निकली बात और सामने वाले की कही हुई बात बोल कर यकीन करते हैं और सुन कर यकीन करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।